وفاقی جامعہ اردو اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے تعاون سے عبدالحق کیمپس میں ہونے والی بابائے اردو مولوی عبدالحق کی 97ویں برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی وسیم اختر نے کہا ہے کہ اردو بولنے والوں کو کسی بھی دور حکومت میں ان کا حق نہیں دیا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو کمیونٹی ہے اس کو تو سجا کے رکھا جاتا، اس کو تو ایکسٹرا بینیفٹس دیے جانے چاہیے تھے۔ یہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے ملک بنایا، ملک بننے سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے ذہنوں میں پاکستان بن چکا تھا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جو حکومتیں حکومت کرتی رہیں، اور پھر بیٹھے ہوئے یہ بھی دماغ میں آیا کہ جو حکومتوں میں سربراہ بنتا ہے اس کو آخری ووٹ کراچی کا پڑتا ہے تو وہ سربراہ بنتا ہے، اس کو اس کرسی پہ لانے والے بھی ہم ہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ہی نے ووٹ ڈال کے ہمیں 6 سیٹیں دی ہیں کراچی کی۔ تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں چل رہی تھیں کہ اردو کے ساتھ ساتھ ہو کیا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے رکھوالے ہیں، کہ ان کو فنڈز کی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، زبوں حالی کو ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا حکومتوں کو نظر نہیں آتا یا نہیں آیا؟ انہوں نے مزید کہا کہ انجمن ترقی اردو اور جامعہ اردو وہ ادارے ہیں جو انتہائی مشکلات کے باوجود اردو کی ترویج اور فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے آئندہ مالی بجٹ میں جامعہ اردو کے ترقیاتی کاموں کے لیے بھی فنڈ مختص کیا جائے گا۔ جہاں تک KMC کا تعلق ہے، KMC کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، اور انشاءاللہ اردو یونیورسٹی کے ساتھ جو بھی ہوگا انشاءاللہ آنے والے بجٹ میں، جو اب ہم بجٹ پیش کریں گے آئندہ سال کا، اس میں I'll make sure کہ ایک فنڈ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی رکھا جائے۔ شیخ الجامع ڈاکٹر ایس الطاف حسین نے کہا کہ انجمن ترقی اردو کے تعاون سے بابائے اردو چیئر کو فعال کریں گے۔ جامع اردو بابائے اردو مولوی عبدالحق کی زندگی بھر کی کوششوں کا ثمر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے بڑا جوش والی آبادی کے الفاظ میں اردو کا عاشق کوئی گزرا ہے نہ شاید گزرے گا، اور انہوں نے جس طرح سے اردو زبان کو پروان چڑھایا اور جس طرح سے اردو کا حق ادا کیا، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس ملک کی خاطر تمام تر جو ہے قومیتوں سے بالا تر ہوتے ہوئے ہم اردو زبان کی خدمت کر سکیں اور اردو زبان کا نام بلند کر سکیں۔ جناب میئر صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند باتیں ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ وفاقی اردو یونیورسٹی کو برائے خدا کراچی میں بیٹھ کر یہ نہ سمجھا جائے کہ وفاقی اردو یونیورسٹی صرف کراچی تک ہی محدود ہے۔ جناب عالی، ابھی حال ہی میں کری روڈ ایک جگہ ہے اسلام آباد میں جس سے آپ آگاہ ہوں گے، وہاں تقریباً 92 کروڑ روپے کی خطیر لاگت سے اسلام آباد کیمپس جو ہے وفاقی اردو یونیورسٹی کا وہ تعمیر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جنوری 2020 میں اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ انجمن ترقی اردو کی معتمد اعزازی ڈاکٹر فاطمہ حسن نے کہا کہ اردو زبان ہماری ثقافت کا مظہر ہے، اور ثقافت کسی بھی قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ جنہوں نے بھی اس دور میں پڑھا ہے ایک زبان کے طور پہ، ان سب کی انگریزی اتنی ہے کہ بہت اچھی طرح کام چلا سکتے ہیں، لیکن کسی کے ذہن کو وسعت دینے کے لیے، اس میں دانش پیدا کرنے کے لیے جس زبان کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی اپنی زبان ہوتی ہے، جو وہ بچپن سے سنتا ہے، جو اس کے لاشعور میں بسی ہوتی ہے اور اسی میں وہ سوچتا ہے۔ تو کیوں ہم اردو کے لیے مسلمان متحد ہوئے تھے؟ اس لیے کہ ان کی شناخت، ان کی ثقافت کو اس وقت خطرہ پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ زبان جو ہے وہ ثقافت کا مظہر ہوتی ہے، اور ثقافت قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کی ثقافت نہیں ہے تو اس کی شناخت نہیں ہے، اور اس کی شناخت نہیں ہے تو وہ قوم نہیں ہے، اور شناخت کے لیے ایک زبان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صدر انجمن ترقی اردو اور رکن سینٹ جامعہ کراچی ذوالقرنین راجو جمیل نے کہا، میں تو 12 سال کی عمر سے یہ سامنے بلڈنگ میں بابا اردو نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میں اکثر آیا کرتا تھا اپنے والد کے ساتھ، ان کی چپراسی کے ساتھ اسکول سے آ جایا کرتا تھا، اور اکثر بابا کو بیٹھ کے کام کرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ وہ ان سے بات کر رہے ہیں ابن انشاء، مشفق خواجہ،
ایک صوفی صاحب ہمارے بہت بزرگ اس کا بیمار ہے، وہ کئی لوگ ایسے آتے تھے، میں حیران ہو کے دیکھتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے کیا ہوگا۔ وہ سر پہ جو میرے ہاتھ بابا اردو مولوی عبدالحق نے پھیرا اور مجھے بٹھایا اپنے پاس، یہاں کیا کرتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، یہ وہ پورے اسکول وغیرہ کا پوچھا، بلکہ میرا جو کالج کا بلا تھا وہ انگریزی میں تھا، تو کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ میرے اسکول کا لوگو ہے۔ تو انہوں نے کہا لوگو؟ تو ابو بڑے گھبرائے، تو انہوں نے کہا بابا وہ ایک نشان ہوتا ہے اسکول کا، وہ ہے، تو یہ انگریزی میں کیوں ہے؟ تو اب میں بھی گھبرایا، میں تو آئی تو کیجولی، مگر ابو بڑے گھبرائے۔ انہوں نے کہا اچھا میں ان کی جو ہیڈ ہیں بیگم مریم فاروقی، ان سے کہوں گا اردو میں کریں، تو انہوں نے اردو میں کر دیا۔ رئیس کلیہ فنون پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الدین نے کہا کہ جامع اردو کا عبدالحق کیمپس قومی ورثے کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب نے جو کوششیں کی وہ زبان کو ترقی دینے کے لیے، یہ ایک منفرد طرح کا کام ہے۔ دیکھیے کسی زبان کے مصنف، اسکالرز، شعراء بلک میں ملیں گے، اردو زبان کے اہل علم و دانش بلک میں ملیں گے، لیکن وہ شخص جس نے اردو کو نہ صرف قومی زبان بنانے میں بلکہ اسے سرکاری زبان دینے میں جو کاوشیں کی، ان کو ہم یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اور جہاں تک زبان کا تعلق ہے، اردو زبان یوں سمجھیں کہ عہد ادبری اور اس کے بعد اس کا وجود میں آنا شروع ہوا۔